آئلہ کی حرکتوں سے تنگ آ کر آخرکار آئلہ کے ابو نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ جی ہاں، اون کو کہہ دیا ہے ثاقب ماموں نے کہ میں راحت کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ جا رہا ہوں اور میرے آنے سے پہلے تم اس کو اس گھر سے لے کر چلے جاؤ، اگر یہ یہاں رہے گی تو عزتوں کے جنازے نکالتی رہے گی۔ احتشام جس طرح سے ڈھٹائی کے ساتھ آئلہ کے کمرے میں آ جاتا ہے اور آئلہ کو اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے اور اس سے اپنی غلطیوں کے سدھارنے کی بات کرتا ہے، لیکن آئلہ اس کو ڈانٹتی ہے اور اس کو کمرے سے نکل جانے کا کہتی ہے۔ لیکن احتشام کافی زیادہ بے غیرت اور ڈھیٹ انسان ہے، وہاں سے نکلتا نہیں ہے بلکہ آئلہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ تو اتنے میں اون اور ثاقب ماموں واپس کمرے میں آ جاتے ہیں اور احتشام اور آئلہ کو اکٹھے دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں ہو جاتے ہیں۔ جب ثاقب پوچھتا ہے آئلہ سے کہ آخر یہ کیوں اس کمرے میں آیا ہے، تو یہاں پر ذیشان مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آئلہ نے بلایا ہے۔ آئلہ اپنی سچائی ثابت کرنا چاہتی ہے، مگر آئلہ کو تو اپنا یقین، آئلہ پر تو کسی کو یقین ہے ہی نہیں، آئلہ پر اب کوئی بھی یقین نہیں کرتا، چاہے اب وہ جتنا بھی سچ بول لے۔ لیکن ثاقب اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر سے آئلہ پر الزام دے دیتا ہے، لیکن اون بہت زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے شامی سے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کے پاس تم میرے ہی کمرے میں آ گئے ہو۔ تو اون جو ہے وہ احتشام کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اون آگے بڑھے تو ثاقب ماموں جو ہیں، یعنی کہ آئلہ کے ابو جو ہیں، وہ ہی احتشام کو منہ پر ایک بہت زور کا تھپڑ مار دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اسے دھکا دے کر یہاں سے نکال دیتے ہیں کمرے سے۔ تو یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں ان دونوں کے بیچ، گھر میں پھر سے ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے تو ثاقب ماموں آئلہ کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم اتنی بے غیرت اور بے ڈھیٹ انسان ہو، تم ہی نے یقیناً اس کو بلایا ہوگا۔ آئلہ اس سے کہ اپنی سچائی کی گواہی دیتی رہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں بلایا، وہ خود ہی آیا تھا، مگر اس کا یقین نہیں کرتے اس کے بابا، اور اون سے کہہ دیتے ہیں کہ تم آج اور ابھی اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑو اور اس گھر سے اس کو لے کر چلے جاؤ، اس کو میری نظروں کے آگے سے ہٹا دو، اگر یہ میرے سامنے رہے گی تو میں کچھ کر بیٹھوں گا، اس کو تو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے اور نہ ہی میری عزت کا خیال ہے، اس سے پہلے کہ یہ ہماری عزتوں کا جنازہ نکالے اس کو یہاں سے دور لے جاؤ۔ تو اون جو ہے ان سے کہتا ہے کہ میں کہاں لے کر جاؤں گا بھلا ان کو، تو اس کے ابو کہتے ہیں اس بات سے مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، جدھر مرضی لے جاتے ہو، تمہاری بیوی ہے، اس کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ آئلہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، ان کو منانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ثاقب جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور یہی کہتے ہیں اون سے کہ ہاں ایک بات یاد رکھو، اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا مرا ہوا منہ بھی اس کو دیکھنے مت دینا، اس کو لے کر مت آنا یہاں پر۔ آئلہ اپنے ابو کو آوازیں دیتی رہتی ہے لیکن وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہاں پر اون کو کہہ جاتے ہیں کہ میں تمہاری امی کو ایئرپورٹ پر لے کر جاتا ہوں ان کو چھوڑنے کے لیے، اور میرے آنے سے پہلے تم اس کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ادھر دوسری جانب احتشام بھاگا ہوا اوپر جاتا ہے اپنے پوشن میں، وہاں پر رملہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور رملہ کو کہتا ہے کہ تم نے تو جیسے مجھے پھنسوا ہی دیا تھا۔ تو رملہ اسے پوچھتی ہے کہ بھلا کیا ہوا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو احتشام اسے کہتا ہے کہ میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں، اور اپنے کمرے میں جا کر رملہ کو ساری بات تفصیل سے بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے چاچو پر تو اتنا غصہ نہیں آ رہا تھا، مجھے زیادہ غصہ جو ہے اون پر آ رہا تھا کہ اون اپنی حیثیت بھول چکا ہے، وہ ہوتا کون ہے مجھ سے اس طرح سے بات کرنے والا، یعنی کہ ابھی تک احتشام کی اکڑ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ اب تک اسی غرور میں ہے کہ وہ جیسے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور اون کی حیثیت اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر اون اور آئلہ مل کر پیکنگ کرتے ہیں اور گھر سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اون آئلہ کے بیگ کو ہاتھ لگاتا ہے تو آئلہ اس کو اپنے بیگ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی اور اسے اون کہہ دیتا ہے کہ تم کہہ رہی تھی کہ احتشام اپنی مرضی سے آیا تھا اور تم میری مرضی سے مجھے بیگ کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی اور اس کو تم نے آنے دے دیا۔ خیر یہ تو ان کی باتیں چلتی رہیں گی۔ اب اون جو ہے وہ آئلہ کو لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو چکا ہے اور دوسرے گھر میں جانے کے بعد آئلہ اتنی ڈپریس ہو چکی ہے کہ وہ اون سے یہی کہتی ہے کہ کس گھٹیا جگہ پر تم مجھے لے آئے ہو۔ تو اون اس سے جواب میں کہتا ہے کہ بھائی یہی میری حیثیت ہے، یہی میری اوقات ہے، جو میں افورڈ کر سکتا تھا وہ میں نے ارینج کر لیا ہے، تمہیں اب یہاں پر ہی رہنا ہوگا۔ تو آئلہ اسے کہتی ہے کہ اگر تمہاری اوقات اور حیثیت اتنی ہی ہے تو یہ تو تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تو اون اسے کہتا ہے بھائی کہ میں نے شادی اپنی مرضی سے تھوڑی
تھوڑی کی ہے، تمہارے گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے تمہارے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے۔ آئلہ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آئلہ پھر سے کھانا پینا چھوڑ چکی ہے۔ اون اس کے آگے پیچھے منڈراتا پھرتا ہے۔ آئلہ اسے یہی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم بھی عام مردوں کی طرح اب میرے ماضی کا حساب مجھ سے مانگو گی۔ تو اون جواباً اسے کہتا ہے کہ ماضی کا حساب وہ لوگ مانگتے ہیں جن کو پتہ نہ ہو، تمہارا ماضی میرے ساتھ ہی گزرا ہے، میری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے، لہٰذا مجھے تمہارے ساتھ حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آئلہ اسے کہتی ہے مجھے تم سے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں اور مردوں کی طرح تم بھی میرا فائدہ نہ اٹھاؤ، اب تو اکیلے گھر میں آ چکے ہیں، کہیں تم میرا فائدہ ہی نہ اٹھا لو۔ تو یہاں پر اون اس کو تسلی دلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بے فکر رہو، میں ایسے ویسا کچھ بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں پر آئلہ اتنی پریشان ہوتی ہے کہ آئلہ کو ڈر کے مارے بخار ہی ہو جاتا ہے، اور اگلی صبح اٹھتے ہی وہ پہلا کام یہ کرتی ہے کہ وہ دادو کو فون لگا کر دادو کو ساری سچویشن بتا دیتی ہے۔ ادھر جب گھر آتی ہے شمسہ ایئرپورٹ سے، تو شمسہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ بھلا آئلہ کہاں ہے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ تو شمسہ کا ریئیکشن بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ شمسہ اپنے شوہر سے یہی کہتی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو گھر سے کیوں نکالا؟ تو وہ آگے سے ثاقب اس کا جواب یہی دیتا ہے کہ اگر میں اس کو گھر سے نہ نکالتا تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، وہ اپنی اور ہماری عزت کی پرواہ نہیں کرتی، اس نے ہماری عزتوں کا جنازہ نکال دیا ہے، وہ اون کے ساتھ رہے گی، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دادو بھی یہی کہتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو اچھا ہوا، اب ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ٹائم مل چکا ہے۔ لیکن رملہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ آئلہ اور اون گھر پر نہیں ہے تو اس کے پیٹ میں تو ایک عجیب سا درد ہی ہو جاتا ہے، اور وہ پورے گھر میں جو ہے کنسویں لینا پھر جاتی ہے، اور اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ کہیں سے خبر مل جائے کہ آخر کار یہ دونوں کہاں چلے گئے۔ تو جیسے ہی وہ عارفہ کے پاس جاتی ہے اور عارفہ کو لگتا ہے کہ شاید بی جان نے ان دونوں کو ہنی مون کے لیے بھیج دیا ہے، تو یہاں پر اب رملہ کے پیٹ میں جو درد ہے وہ اب دیکھنے والا ہے، کیونکہ رملہ تو برداشت ہی نہیں کرتی کہ آئلہ اون کے ساتھ رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب الگ ہو کر الگ گھر میں رہنے کے بعد آئلہ جو ہے آہستہ آہستہ اون کے قریب آ جائے گی، یا پھر روزانہ کوئی نئے سے تماشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن رملہ کی بے چینی اور بے تابی جو ہے وہ بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب رملہ کا سامنا ہوگا زہرہ سے، اور زہرہ سے پوچھے گی کہ آخر آئلہ اور اون کہاں گئے، تو یہاں سے پر اس کو چڑھانے کے لیے جو زہرہ ہے وہ بھی کہہ دے کہ بھائی وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے گئے ہیں، اور شاید یہ بھی کہہ دے کہ وہ ہنی مون کے لیے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے رملہ جو ہے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جائے گی، اور اس کو تو بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی، اور جب احتشام کو پتہ چلے گا تو وہ بھی زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب رملہ جو چال چل رہی ہے، رملہ کی چال کامیاب ہوتی ہے یا کوئی دوسرا رنگ لے کر آتی ہے، اور اون اور آئلہ جو اب الگ ہو چکے ہیں، سیپریٹ گھر میں جا چکے ہیں، تو کیا اب ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی؟ اون کے دل میں تو پہلے سے ہی محبت ہے، لیکن آئلہ کے دل میں اون کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا اون آئلہ کے دل میں اپنی محبت جگا پائے گا، اس کو اپنی محبت کا احساس دلا پائے گا، یا پھر اسی طرح اس کے پیچھے جی حضور کرتا پھرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔